والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحیم. اما بعد، آپ کو یہ بتایا تھا بعدو جو ہے یہ ظروف زمان میں سے ہے اور اس کی 3 حالت ہے، اور یہاں پہ یہ مبنی بر ضمہ ہے کیونکہ مضاف الیہ اس کا محذوف ہے، منوی ہے. سمجھ آئی بات؟ تقدیر عبارت ہے بعد الحمد والصلاۃ. اما جو ہے یا تو تفصیل کے لیے آتا ہے یا تاکید کے لیے آتا ہے. سمجھ آئی بات؟ پھر آپ کو یہ بتایا کہ یہاں بعدوں میں عامل کیا ہے. آپ کو یہ بتایا کہ اما ہے. اما کیسے عامل بن گیا؟ کیونکہ یہ فعل کا قائم مقام ہے. کس کا قائم مقام ہے؟ اور تقدیر عبارت تھا مہما یکن من شیء بعد الحمد والصلاۃ. یہاں مہما مبتدا ہے. مہما کیا ہے؟ مبتدا ہے، اور اس کا قائم مقام بھی یہی اما ہے. اور یکن فعل ماضی ہے. بات سمجھیں نا؟ یکن فعل ہے، یہ بھی کیا ہے؟ یکن فعل ہے، اور یہ بھی اس کا قائم مقام بھی اما ہے. اس کا قائم مقام بھی اما ہے. اب 2 چیزوں کا قائم مقام بن گیا اما. کتنی چیزوں کے؟ مبتدا کے بھی اور فعل کے بھی. اگر یہ مبتدا کا قائم مقام ہو تو مبتدا کے لیے اسمیت ضروری ہوتا ہے. مبتدا کیا ہوتا ہے؟ تو اما تو اسم نہیں ہے. یہ اعتراض وارد ہوتا ہے، اما تو اسم نہیں ہے. تو جب اسم نہیں ہے تو اس کا قائم مقام کیسے بنے گا؟ مبتدا کے لیے تو اسم ہونا ضروری ہے. یکن یہ فعل شرط ہے، اور فعل شرط کے لیے ضروری ہے اس کی جزا پر فا آتا ہے عام طور پر. یہاں اما کے بعد جو بعدو آ رہا ہے اس پہ فا نہیں ہے. فا تو آگے آ رہا ہے فلما. سمجھ آئی بات؟ مصنف علیہما ان دونوں کا جواب ذکر کر رہا ہے. جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ یہاں اما اگرچہ فعل نہیں، اسم نہیں ہے، اسم لیکن اسم کے ساتھ آ رہا ہے. اسم کے ساتھ مل کے آ رہا ہے کیونکہ اما کے بعد بعدو ظرف آ رہا ہے جو اسم ہے. سمجھ نہیں آئی بات؟ تو لہذا اسم کے ساتھ مل کر آنے کی وجہ سے اسم نے اپنے اثر تھوڑی اس کو بھی دے دیے. اس وجہ سے یہ اب اسم کا قائم مقام بن سکتا ہے، کیونکہ یہ قاعدہ ہے ما لا یدرک کلہ لا یترک کلہ. سب کا آپ نہیں لے سکتے ہیں، تو اس وجہ سے اس بنیاد پر آپ یہ بھی نہیں کرتے ہیں کہ سب کو چھوڑ دیں. بھائی آپ کو 100 روپے ملنے ہیں، 50 مل رہا ہے، 50 نہیں مل رہا ہے. آپ یہ نہیں کہتے نہیں 50 بھی چھوڑ دیں. آپ کہتے ہیں جتنا ہے تو وہ تو لے لیں، پھر باقی 50 کا دیکھا جائے گا. تو یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، اس میں اسمیت تو نہیں ہے لیکن اسم کے قریب آ رہا ہے، اسم کے ساتھ مل کے آ رہا ہے، تو اسم کا اثر جو ہے کچھ نہ کچھ اس کے اوپر بھی پڑ گیا، اس لیے یہ اسم کا قائم مقام بن سکتا ہے. دوسرا سوال کا جواب یہ ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے
یہ فعل یکن کا کیا ہے؟ قائم مقام ہے فعل یکن کے. اور اس کی جزا پر فا نہیں ہے بعدوں پر، بلکہ بعد میں فلما لما پر آ گیا فا. اس کا وجہ یہ ہے بات سمجھ میں آئی نا؟ اما جو اس کی شرط ہے، بات سمجھ میں آئی نا؟ فعل شرط کے قائم مقام ہے نا، اور اس کے جزا اما اور اسی طرح فا کے درمیان اتصال لازم آئے گا. اگر یہی بعد میں بعدوں پر ہم اگر کیا لائیں گے؟ فا داخل کریں گے تو اما جو شرطیہ ہے، شرط کے معنی میں استعمال ہوا ہے، اس کی اور فا کے جزائیہ کے درمیان اتصال آئے گا. کیا آئے گا؟ جبکہ دونوں متصل نہیں ہوتے ہیں. اس سے بچانے کے لیے ہم نے فا کو بعد میں لما پر داخل کر دی. اتنی بات سمجھ میں آئی؟ ہاں بھائی دیکھیں عبارت دیکھیں. والاصل مهما يكن من شيء بعد الحمد والصلاة ومهما ها هنا مبتدا. مهما یہاں کیا ہے؟ والاسمیت لازمۃ للمبتدا. اسمیت جو ہے یہ مبتدا کے لیے لازم ہوتا ہے. ویکن شرط، یکن شرط ہے، فعل شرط ہے. والفاء لازمۃ له، شرط کے لیے فا اس کے جزا پر لازم ہوتا ہے غالباً عام حالت میں. فحین تضمنت اما معنی الابتداء، اما جو ہے ابتدا والا معنی پر مشتمل ہے. وہ شرط ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ فعل شرط کے معنی پر مشتمل ہے. لزمت الفا، تو بات سمجھ میں آئے نا؟ اس کے ساتھ کیا ہونی چاہیے؟ فا لازم ہونی چاہیے. ولسوق الاسم، اسم کا ملنا اقامت لازم ہے. لازم کو کھڑا کرنا ہے مقام الملزوم، ملزوم کی جگہ پر. ملزوم کے لازم سے مراد فا ہے جزا پر. اور اسی طرح اسمیت ہے کس کی؟ مبتدا کی. مبتدا کی اسمیت یہ لازم ہے. اور ملزوم سے مراد کیا ہے؟ مبتدا اور شرط. بات سمجھ میں آئی نا؟ مبتدا اور مبتدا کے لیے مبتدا ملزوم ہو گیا اور اس کے ساتھ لازم کیا ہے؟ اسمیت. ہاں بھائی. اور شرط کیا ہے؟ یہ ملزوم ہو گیا. لازم کیا ہے؟ فا اس کی جزا پر. تو یہاں پہ اقامت اللازم ہے، لازم کو قائم کیا گیا مقام الملزوم ہے، ملزوم کی جگہ پر. کس کی جگہ پر؟ وَإِبْقَاءٌ لِأَثَرِهِ فِي الْجُمْلَةِ، کچھ نہ کچھ اثر تو کسی کے حوالے سے باقی رہا نا، تو پھر اسم کے ساتھ مل کر آ گیا تو اس لیے اس کا اثر اس میں آ گیا. یہ بات سمجھ میں آئی؟ اب آگے جائیں. فلما، پہلے متن دیکھیں پہلے تاکہ آپ کو سمجھ آئیں. فلما یہاں سے مصنف العلماء انتخاب فن کو ذکر فرما رہے ہیں. کیا ذکر فرما رہے ہیں؟ دیکھیں صرف ہے، نحو ہے، بلاغت ہے، مختلف فنون ہے یا نہیں؟ ان سارے فنون میں سے فن بلاغت کا انتخاب کیوں کیا آپ نے؟ ماتن یہ کہتا ہے کہ سارے فنوں کو چھوڑ کر میں نے کتاب لکھنے کے لیے کس کا انتخاب کیا؟ فن بلاغت کا انتخاب کیوں کیا؟ اس کا وجہ آپ کو ذکر کر رہا ہے. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ متن دیکھیں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، پھر تشریح کریں گے. متن دیکھیں. فلما کان علم البلاغہ، جب تا علم بلاغت و توابعها، اور علم بلاغت کے توابع، من اجل العلوم قدرا، بڑے علوم میں سے رتبے اور منزل کے اعتبار سے، وادقها سرا، اور زیادہ باریک تھے نقطے کے اعتبار سے، ان کے نقطے بھی باریک اور مقام و مرتبہ بھی اس کا اونچا ہے. کیوں؟ اس بھی یعرف حقائق العربیہ، اس لیے اس علم کے ذریعے سے عربی زبان کے باریکیاں جو ہے پہچانے جاتے ہیں.
کیا پہچانے جاتے ہیں؟ وہ اسرارہا، اسرار کا معنی بھی وہ پوشیدہ چیزیں. وَيُكْشَفُ عَنْ وُجُوهِ الْإِعْجَازِ، اور اس علم کے ذریعے سے کھولا جاتا ہے اعجاز کے چہرے سے قرآن کریم کے الفاظ میں استاروہا، ان کے پردے. قرآن کریم کے الفاظ میں جو پردے پڑے ہوئے تھے، ہر آدمی کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ کلام معجز ہے. جب اس علم کے قواعد سامنے آ جائیں گے تو ان کے چہروں سے، قرآن کریم کے الفاظ کے چہروں سے اس پردے کو ہٹا کے دکھا دیا کہ دیکھو اس کے مثال کوئی نہیں ہے، اس جیسے کوئی پیش نہیں کر سکتا. اور ویکشف، کھولا جائے گا، ویکشف، یہ کھولا جاتا ہے عن وجوہ الاعجاز ہے. بات سمجھ میں نا؟ اس بھی یعرف، ویکشف عن وجوہ الاعجاز، اعجاز کے چہرے سے. اعجاز سے مراد کیا ہے؟ کلام معجز کے چہرے سے. فی نظم القرآن، قرآن کریم کے الفاظ میں استاروہا، اس کے پردے کو کھول دیے. سمجھ آئی بات؟ یہاں پہ آپ کو کیا بتا دیا؟ انتخاب فن. اب آگے وکان القسم الثالث مفتاح العلوم، یہ انتخاب متن. آپ نے کتاب کا انتخاب، پھر ایک خاص کتاب کو سامنے رکھ کے اس کے تلخیص کیا آپ نے مفتاح العلوم کے. تو اس فن بلاغت میں تو کئی کتابیں تھیں نا، ان سب کو چھوڑ کر آپ نے مفتاح العلوم کے تلخیص کیوں کی؟ وکان القسم الثالث سے وہ آپ کو بتا رہا ہے. وکان القسم الثالث انتخاب فن اور انتخاب کتاب. انتخاب، اچھا آیا آپ تشریح دیکھیں. فلما هو ظرف بمعنى اذ یستعمل استعمال شرط یلیہ فعل ماض لفظا ومعنا. ایک تو آپ کو یہ بتانا چاہتا ہے، لما یہ کے متعلق تین باتیں آپ کو بتا رہا ہے. لما کے متعلق آپ کو کیا بتا رہے ہیں؟ تین باتیں. نمبر ایک، اما جو ہے یہ ظرف ہے. اما کیا ہے؟ لما کیا ہے؟ ظرف ہے. بات سمجھ میں آئی نا؟ پہلی بات تو مصنف علیہ یہ بتا رہے ہیں کہ لما یہ ظرف ہے. ایک دوسرا معنی بتا رہا ہے کہ یہ لما جو ہے از کے معنی میں استعمال ہو کر شرط کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے. کس کے معنی میں استعمال ہو؟ از کے معنی میں استعمال ہو کر. دو ہو گئے. تیسرا یہ ہے کہ یہ لی ہے فعل ماضی لفظا و معنی. اس لما کے بعد ہمیشہ فعل ماضی ہوتا ہے، چاہے وہ فعل ماضی لفظا مذکور ہو یا معنی موجود ہے لفظا نہیں ہے. تین باتیں سمجھ نہیں آئی؟ ہاں بھائی، اچھا. اب آئیں فلما ہوا ظرف. لما جو ہے یہ ظرف ہے. یہ ظرف کے لیے استعمال ہوگا. یہ اس وقت ظرف کے لیے استعمال ہوگا جب اس کے بعد دو جملے آتے ہوں. جس طرح شرط و جزا کے دو جملے ہوتے ہیں نا. اگر ایسا نہ ہو، اگر دو جملے نہیں ہیں تو پھر لما جو ہے یہ لم کے معنی میں ہوگا. کس کے لیے معنی ہوگا؟ لم کے معنی میں ہوگا. جیسے عرب کہتے ہیں ندم زید ولما ينفعه الندم. ندم زید ولما، تو اس کا مطلب ولما کا معنی یہاں کیا ہے؟ لم ينفعه الندم. یعنی مطلب یہ ہوا کہ زید پشیمان ہو گیا لیکن اس کا پشیمان ہونا کوئی فائدہ نہیں دے گا. اب یہاں لما کس کے معنی میں ہے؟ لم کے معنی میں. اس لیے کہ اس لما کے بعد دو جملے نہیں ہیں. یہ بات سمجھ میں آئی؟ ہاں، یا یہ ہے، یہ سمجھ لیں کبھی کبھی یہ لما جو ہے اگر جس کا دو جملے نہ ہو تو اللہ کے معنی میں ہوتا ہے. کے بعد
دو جملے نہ ہو تو کس کے معنی میں ہوتا ہے؟ الا کے معنی میں. جیسے قرآن کریم میں ہے ان کل نفس لما علیہا حافظ. ان کل نفس لما علیہا وہ معنی ہے الا علیہا حافظ. بات سمجھ میں آئی نا؟ اتنی بات سمجھ میں آئی؟ اگر دو جملے ہو ایک کو شرط دوسرے کو جزا بنا سکتے ہیں تو پھر لما کس کے معنی ظرف ہوگا؟ اس کے معنی میں ہوگا. اس کے معنی میں استعمال ہو کر یہ شرط کے معنی کا فائدہ دے گا. کس کے معنی کا فائدہ دے گا؟ شرط کا. بات سمجھ میں آئی نا؟ اب یہاں یہ بتایا مصنف نے کہ لما یہ از کے معنی میں ہے، اذا کے معنی میں نہیں ہے. کیوں؟ جس طرح از ماضی کے لیے استعمال ہوتا ہے. کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ یہ ظرف ہے زمانہ ماضی کے لیے. تو لما بھی ظرف ہے زمانہ، اور اذا جو ہے یہ ظرف ہے لیکن زمانہ مستقبل کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس لیے لما کا مناسبت از کے ساتھ زیادہ ہے بنسبت اذا کے. تو اس وجہ سے کیا کہا؟ بمعنی از. یستعمل استعمال شرط ہے. جب یہ از کے معنی میں ہوگا تو شرطیہ معنی میں استعمال ہوگا. کس کے معنی میں استعمال ہوگا؟ تیسری بات یلی ہے فعل و ماضٍ لفظاً و معنًا. اس کے بعد مل کر آئے گا کیا چیز؟ فعل ماضی، چاہے وہ لفظاً ہو و معنًا، لفظاً بھی و معنًا. بات سمجھ میں آئے نا؟ اچھا یہ تو آپ سمجھ گئے. کانا علم البلاغت، علم بلاغت تھے. ہے علم بلاغت هو المعانی والبیان. دیکھو آپ کو پہلے بھی بتایا کہ علم بلاغت تین چیزوں پر مشتمل ہے. ایک کو معنی کہتے ہیں، دوسرے کو بیان کہتے ہیں، تیسری کو بدیع کہتے ہیں. لیکن معنی اور بیان یہ دونوں علم بلاغت کے اصل ہے. کیا ہے؟ اصل ہے. ان دونوں کے بغیر کوئی کلام فصیح نہیں ہو سکتا. لیکن بدیع جو ہے یہ توابع بلاغت میں سے. بدیع کی خوبیوں کے بغیر بھی کلام فصیح اور بلیغ ہو سکتا ہے. ہاں البتہ کلام کو مزید خوبصورت بنانے کے لیے پھر بدیع کے احکام اور قوانین کو مد نظر رکھا جاتا ہے. توابع. ہاں کان علم البلاغت هو المعانی والبیان وعلم توابعها، اس کے توابع کا علم. توابع سے مراد کیا ہے؟ بدیع. من اجل العلوم قدرا. بات سمجھ میں نا؟ ان بڑے علوم میں سے تھے مقام و مرتبے کے اعتبار سے. من تبعیضیہ ہے، یعنی مطلب نہیں ہے کہ سب سے بڑا یہی ہے. قرآن و سنت پھر کیا کریں گے؟ کہتا ہے کہ ان بڑے علوم میں سے. بات سمجھ میں آئے نا؟ وَدَقَّهَا سِرًّا، زیادہ دقیق ہے یہ علم سرًّا نقطے کے اعتبار سے. سر جو ہے اصل میں وہ پوشیدہ نقطوں کو کہتے ہیں. کیوں اب یہ اجل العلوم کیوں ہے؟ کہتا ہے اذ بھی، اس علم کے ذریعے سے، یعنی بعلم البلاغت و توابعها، ان دونوں کے ذریعے سے. لا بغیرہ، کسی اور کے وجہ سے نہیں. من العلوم، جو علوم ہے دینی علوم تو اور بھی ہے نا، جیسے لغت ہے، نحو ہے، صرف ہے، ان سے پہچانے نہیں جاتے. یعرف دقائق العربیہ، عربی زبان کے باریکیاں پہچانے جاتے ہیں. وہ اسرارها، ان کے رموزات، اسرارها، اور فیکون من ادق العلوم سرًا، اس وجہ سے یہ علم کے اعتبار سے کیا ہو گیا؟ باریک ہو گیا. ویکشف عن وجوہ الاعجاز فی نصب القرآن اسطارہ، بولا جاتا ہے اعجاز کے چہرے سے قرآن کریم کے الفاظ میں کے اندر، استارها، ان کے پردے. بہی یعرف، اس سے پہچانے جاتے ہیں کہ ان القرآن معجز، یہ پتہ چلتا ہے، اسی علم سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کیا ہے؟ کلام معجز ہے. اس جیسے کوئی پیش
لکونہ فی اعلیٰ مراتب البلاغہ، کیونکہ قرآن جو ہے بلاغت کے اعلیٰ مرتبے پر ہے، ہاں اعلیٰ، لاجتمالہ علی الدقائق والاسرار الخارجہ، کیونکہ یہ مشتمل ہے ان باریک مسائل پر، والاسرار الخارجہ، ان باریک اور پوشیدہ چیزوں پر جو الخارجۃ عن طوق البشر، جو انسانی طاقت سے باہر ہے، میں کوئی انسان اس جیسے بنا نہیں سکتا۔ انہیں عربی قواعد و ضوابط اس علم کے ذریعے سے پتہ چلیں گے، جب پتہ چلیں گے تو پھر عام عربی اور قرآن کا ہم مقایسہ کریں گے، پھر ہمیں پتہ چل جائے گا کہ قرآن کس معیار پر ہے، کہ ایسے معیار پر ہے جہاں کوئی اس کی مثال پیش نہیں کر سکتا۔ اس کو کہتے ہیں اعجاز قرآن۔ تو اس علم کے ذریعے سے قرآن کا کلام معجز ہونا پتہ چل گیا نا، کلام معجز ہونا۔ وَهَذَا وَسِيلَةٌ إِلَىٰ تَصْدِيقِ النَّبِيِّ ہے، جب ہمیں پتہ چلا کہ یہ قرآن اللہ کے کلام ہے، کسی اور کا نہیں ہے، کوئی ایسے بنا نہیں سکتا، لیکن نبی کے زبان سے اللہ نے ہمیں سمجھایا، تو وسیلۃ الی تصدیق النبی ہے، اس سے نبی کے صداقت کا ایک ذریعہ بھی ہے۔ جب قرآن کو ہم صادق کتاب مانیں گے تو پھر نبی کے صداقت بھی خود بخود سمجھ میں آ جائے گا نا۔ ایک امی، ایسے نبی لکھنا اور پڑھنا نہیں جانتا، لیکن ایسا کلام اس کے زبان سے جاری ہو رہے ہیں، دنیا کا کوئی عرب اور عجم اس جیسے پیش ہے۔ تو وہ وسیلۃ الی الفوز بجمیع السعادات، اور جب نبی کی تصدیق ہم کریں گے تو یہ بے ذریعہ ہے دنیا و آخرت کے سعادت مندی اور کامیابی حاصل کرنے کی۔ جب آدمی اللہ کی کتاب مانتا ہے، نبی کی صداقت تصدیق کرتا ہے، تو پھر اس کو دونوں جہاں کی کامیابی مل گئی۔ تو یہ ذریعہ کیا بنا؟ یہ علم ذریعہ کیا بنا؟ یہ علم، علم بلاغت، اس کے احکام، اس کے قواعد و ضوابط، سمجھ نہیں آئی بات؟ جیسے پہلے آپ کو کہا، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ قرآن کریم کلام معجز ہے؟ عام عربی سے یہ فرق ہے، ایک عام آدمی کے سامنے اگر پیش کیا جائے ایک عربی عبارت کو بھی اور قرآن کو بھی، ان کے یہاں تو دونوں عربی ہے نا، لیکن ایک آدمی عربی کے قواعد و ضوابط کو جانتا ہے، ایک آدمی جانتا ہے کہ بلاغت اور فصاحت کے اصول کیا ہے، اس کو کما حق وہ جانتا ہے، پھر ان دونوں کلاموں کا جب قیاسہ کرے گا تو پھر اس کو اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ کے کلام اس مقام پہ ہے وہاں کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ اسی سے پھر نبی کی صداقت بھی معلوم ہو جائے گی اور اسی سے دونوں جہاں کی کامیابی ملے گی۔ ہاں، فَيَكُونَ مِنْ أَجَلِّ الْعُلُومِ، اسی وجہ سے یہ سب سے بڑے علم بن گیا۔ لِكَوْنِ مَعْلُومَهُ وَغَایَتُهُ مِنْ أَجَلِّ الْمَعْلُومَاتِ وَالْغَایَاتِ، اس لیے اس کے معلومات معلوم ہو، یعنی اس کے ذریعے سے جو چیز معلوم ہو رہی ہے اور جس کا جو نتیجہ ہے وہ تمام معلومات سے سب سے اعلیٰ اور سب سے بلند ہے۔ اس سے کیا معلوم ہوتے ہیں؟ قرآن کریم کا کلام معجز ہونا، اور یہ معلومات جو ہیں یہ سب سے بڑے معلومات ہیں۔ سمجھ نہیں آئی بات؟ تو اس وجہ سے یہ علم بھی کیا ہو گیا؟ اجل العلوم قدرنا، مرتبے کے اعتبار سے اس کا بھی مقام و مرتبہ بہت کیا ہو گیا؟ بلند ہو گیا۔ وتشبیہ وجوہ الاعجاز بالاشیاء المحتجبہ تحت الاستار استعارۃ بالکنایہ واثبات الاستار لها تخیلیہ وذکر الوجوہ ایہامنا، او تشبیہ الاعجاز بالصور الحسنہ استعارۃ بالکنایہ۔ اب یہاں سے مصنف الرحمہ آپ کو استعارات کا بتا رہا ہے۔ استعارہ تو آپ تفصیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں پچھلے سال، کس میں؟ استعارہ باب استفعال کا مصدر ہے، طلب العاریہ کے معنی میں۔ ہاں، کسی سے عاریتاً کوئی چیز لینا کہ بھائی استعمال کر کے دے دوں گا، اس کو کہتے ہیں عاریہ۔ اور اصطلاح میں
تشبیہ شیء بشیء بدون ذکر ادات تشبیہ ہے. ہاں سمجھ نہیں آئی بات؟ ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ تشبیہ دینا، اس میں ادات تشبیہ کو ذکر. پھر یہ آپ پڑھ چکے ہیں 4 قسم پر ہے. استعارہ تصریحیہ، استعارہ بالکنایہ، استعارہ تخیلیہ، استعارہ ترشیحیہ. سمجھ میں بات آئی؟ کتنے قسم پر ہو گئے؟ 4. سمجھ آئی بات؟ اب آئیں استعارہ تصریحیہ کس کو کہتے ہیں؟ استعارہ تصریحیہ اس کو کہتے ہیں جس میں تشبیہ کے ارکان میں سے صرف اور صرف مشبہ بہ کو ذکر کیا جائے. کس کو؟ ایک آدمی کہتا ہے رأیت اسدا فی المدرسۃ، میں نے مدرسے میں شیر دیکھا. کیا دیکھا؟ یہ فی المدرسہ یہ دلیل ہے، قرینہ ہے کہ رجل شجاع مراد ہے. یہ استعارہ تصریح ہے، اس کو کہتے ہیں. بات سمجھ میں آئی نا؟ کیا کہتے ہیں؟ اور استعارہ بالکنایہ کس کو کہتے ہیں؟ ایک چیز کو دوسرے چیز کے ساتھ تشبیہ دیں نفس کے اندر، یعنی زبانی طور پر پتہ نہ چلے کہ یہاں تشبیہ ہے. نفس کے اندر آدمی کیا کر رہا ہے؟ دل میں ایک چیز کو دوسرے چیز کے ساتھ تشبیہ دے رہا ہے اور ارکان تشبیہ کو ذکر نہیں کر رہا ما سوائے مشبہ کے. تو اس لیے مشبہ کے بغیر کسی کو ذکر نہیں کر رہا، نہ مشبہ بہ کا ذکر ہے نہ وجہ شبہ کا ذکر ہے، تو تشبیہ کا پتہ نہیں چل رہا ہے. سمجھ نہیں آئی بات؟ جیسے کہتا ہے انشبت المنیۃ اظفارها، یہاں منیہ سے مراد موت ہے. کیا ہے؟ اور موت کو تشبیہ دی کس کے ساتھ؟ شیر کے ساتھ. موت نے اپنے پنجے کو گاڑ دیے. پنجہ تو موت کا نہیں ہوتا، شیر کا ہوتا ہے نا. تو مطلب یہ ہے کہ موت کو تشبیہ دی کس کے ساتھ؟ شیر کے ساتھ. اور شیر مشبہ بہ اور موت مشبہ. یہاں پہ مشبہ بہ کو ذکر نہیں کیا، صرف مشبہ کو ذکر کیا جو موت ہے. سمجھ نہیں آئی بات؟ ہاں بھائی. دوسرا ہے استعارہ تخیلیہ. تیسری استعارہ تخیلیہ. استعارہ تخیلیہ اس کو کہتے ہیں کہ ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ تشبیہ دی جائے. سمجھ نہیں آئی بات؟ اور مشبہ کے لوازمات کو مشبہ کے لیے، مشبہ بہ کے لوازمات کو مشبہ کے لیے ثابت کیا جائے. بات سمجھ میں آئی نا؟ جسے یہاں اظفار ہے، پنجے جو ہے یہ کس کے ساتھ لازم ہے؟ شیر کے ساتھ. اس کو ثابت کیا مشبہ کے لیے، موت کے لیے ثابت کر دیا. استعارہ ترشیحیہ اس کو کہتے ہیں جو مشبہ بہ کے مناسبات کو مشبہ کے لیے ثابت کیا جائے. یہیں پہ انشاب انشبت المنیۃ. بات سمجھ نہیں آئی بات؟ انشاب کا معنی ہے گاڑنا. پنجے کو گاڑنا یہ شیر کے ساتھ لازم نہیں ہے کہ ہر شیر جو ہے وہ شکار کریں. ہاں اس کے ساتھ مناسب یہی ہے. اس کو ثابت کر دیا موت کے لیے، مشبہ کے لیے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ استعارہ ترشیحیہ. یہ بات بھی سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ چاروں قسم سمجھ میں آ گیا؟ استعارہ کے لغوی اصطلاحی تعریف بھی سمجھ میں آ گیا؟ اچھا ایک چیز اور یہاں پہ ایہام، اس کو مصنف آگے ذکر کر رہا ہے. ایک لفظ کا 2 معنی ہو، ایک قریب ہے اور دوسرا بعید ہے. بات سمجھ میں آئی نا؟ ایک قریب ہے اور دوسرا جیسے توریہ ہوتا ہے. بات سمجھ میں آئی نا؟ سامنے والا یہ سمجھے قریب کا، لیکن آپ ارادہ کریں بعید والا معنی. کیا معنی؟ اب دیکھیں یہاں پہ، دیکھیں آپ تشبیہ کیسے ہیں. وَيُكْشَفُ عَنْ وُجُوهِ الْإِعْجَازِ فِي نَصْبِ الْقُرْآنِ أَسْتَارَهَا. مصنف کہہ رہا ہے یہاں استعارہ ہے. یہاں کیا ہے؟ کیسے ہے؟ 2 طرح کے استعارہ بتا رہا ہے آپ کو. نمبر 1 وجوہ اعجاز کو، وجوہ اعجاز کو تشبیہ دیا، اعجاز کے اقسام اور چہرے کو، بالاشیاء المحتجبہ، اس چیز کے ساتھ
جس کے اوپر پردہ پڑا ہوا ہو، پردے میں چھپایا گیا ہے، اس کے ساتھ تشبیہ دی، تحت الاستار، پردے کے نیچے. اس کو کہتے ہیں استعارہ بالکنایہ. کیا کہتے ہیں؟ تو استعارہ بالکنایہ میں آپ کو بتایا تھا کہ کیا ذکر ہوتا ہے؟ مشبہ. یہی وجوہ اعجاز ذکر ہوا نا، یہی مشبہ، اسی کو ذکر کیا. وَإِثْبَاتُ الْأَسْتَارِ لَهَا تَخِیلیَةٌ. دیکھو اشیاء محتجبہ کے لیے پردہ کیا ہوتا ہے؟ لازم ہوتا ہے. اور استار کو ثابت کیا ہے اس وجوہ اعجاز کے لیے، مشبہ کے لیے. یہ کیا ہے؟ تخیلیہ. وذکر الوجوہ ایہامنا. یہاں وجوہ کا ذکر ایہام ہے. وجوہ کا دو معنی ہے نا، ایک تو چہرہ ہے قریبی معنی، بات سمجھ میں آئی نا، بات سمجھ میں آئی نا. لیکن یہاں بعید والا معنی ہے. یہاں کیا ہے؟ بعید والا معنی. ایک تو یہ سمجھ میں آیا. او تشبیہ، اور دوسرا صورت، دوسرا او تشبیہ الاعجاز بالصور الحسنہ. اعجاز کو تشبیہ دیا کس کے ساتھ؟ خوبصورت چہرے کے ساتھ. یہ استعارہ بالکنایہ ہے. اور وہ اثبات الوجوہ لہا، پھر اس خوبصورت چہرے کے لیے چہروں کو ثابت کیا جو یہ ان کے لوازمات میں سے ہے. بات سمجھ میں آئی نا. اس اعجاز کے لیے کیا کر دیا؟ یہی وجوہ کا ثابت کیا. یہ کیا ہو گیا؟ استعارہ تخیلیہ. وذکر الاستار ترشیخنا، پھر اس کے لیے پردے کا ذکر، یہ کیا ہوا؟ ترشیخیہ ہے. یہ بات بھی سمجھ میں آئی. ونظم القرآن، اوپر کہا نا فی نظم القرآن. نظم قرآن سے کیا مراد ہے؟ کہتا ہے نظم القرآن سے مراد تالیف و کلماتی ہی، قرآن کریم کے کلمات کو ملانا، اور مترتبۃ المعانی، جن کے معنی بھی ترتیب کے ساتھ ہو. جس طرح الفاظ مرتب ہے، معنی بھی کیا ہے؟ متناسقۃ الدلالات علی حسب ما یقتضی العقل. اس کے دلالت بھی مناسب ہے جس طرح عقل تقاضا کر رہا ہے. متناسقۃ الدلالات، اس کے دلالت بھی مناسب ہوتا ہے علی حسب ما یقتضی العقل، جس طرح عقل تقاضا کر رہا ہے. یعنی عقل جیسے چاہتا ہے معنی بھی اس کا اسی طرح ہے. یہ نہیں ہے کہ عقل ایک چاہتا ہے اور یہاں الگ ہو. لا توالیہا فی النطق، لا توالیہا فی النطق، تلفظ میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر نہیں آتا. وضم بعضاً الی بعض، جو ملایا گیا ہو بعض کو بعض کے ساتھ، کیف ما اتفقا، جیسے بھی ہو، ایسا نہیں ہے. یعنی کیا مطلب؟ قرآن کے الفاظ اور کلمات ایسا نہیں ہے کہ جیسے ملا بس جہاں سے ملا اس کو جوڑ کر کے کوئی کلمہ بنا دی، کوئی جملہ بنا دی، کوئی کلام بنا دی. نہیں، ان کے الفاظ بھی ترتیب بار، اس کے معنی بھی ایسے ترتیب کے ساتھ جو عقل بھی مان لے، عقل بھی اس کو مان لیتا ہے. دیکھو لا توالیہ، ایک دوسرے کے بعد نہیں آتے ہیں. پھر نطق، تلفظ میں وضم بعضا الی بعض، جو ایک دوسرے کے ساتھ ملا ہوا ہو. کیف ما اتفقا، جیسے ملا. کیف ما اتفقا کا معنی کیا ہے؟ یعنی ترتیب کا خیال نہیں رکھا، معنی کا خیال نہیں رکھا. قرآن ایسا نہیں ہے. لفظاً بھی مرتب ہے اور معنن بھی کیا ہے؟ مرتب ہے، جو عقل بھی مان لیں. اب بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں بھائی، کل جو ہے اچھی طرح سب کو سنانے ہوں گے. بات سمجھ میں آئی نا؟